خاص طور پہ ظفر کے گروپ میں میں خاص کر اچھی اچھی چیزیں ہی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور زیادہ سید بھائی نے مجھے بتا دیا تو میں زیادہ ڈالتا بھی نہیں ہوں۔ لگاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین حق اچھی طرح سمجھا دے اور اسی دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے جھوٹی قسم کھانا اور اس کا انجام۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے سارے کاروبار اور معاملات میں جھوٹ کے استعمال کو، جھوٹ بولنے کو، جھوٹ سننے کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور جھوٹ ہر طرح کا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جھوٹ پر مرنے والا، جھوٹ کو بولنے والا، وہ جہنم کے اندر جائے گا اور اسے قبر کا عذاب بھی ہوگا، کیونکہ جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنے لیے جھوٹ کو پسند کرتا، نہ اپنے اوپر جھوٹ کو پسند کرتا، نہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے جھوٹ پسند کیا، نہ رسول پر جھوٹ پسند کیا ہے۔ اور انسانوں کو، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپسی معاملات میں جھوٹ سے حد درجہ بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج خود ایسا بنایا ہے کہ خود انسان جھوٹ ناپسند کرتا ہے، جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹوں کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنے کے علاوہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسلم سماج کے اندر، چونکہ مخاطب مسلم سماج ہی ہیں، مسلم سماج کے اندر کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے صرف جھوٹ ہی نہیں بولا جاتا، بلکہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے۔ جھوٹی قسم اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور بلکہ خلاصہ یہ کہا جائے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ جھوٹ تو بولتے ہی ہیں، لیکن جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ جبکہ جھوٹ بولنا جتنا بڑا حرام اور ناجائز ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا حرام ناجائز جھوٹی قسمیں کھانا ہے۔ آپ تجارتوں کے اندر دیکھ لیجئے، کاروبار کے اندر دیکھ لیجئے، معاملات کے اندر دیکھ لیجئے، جبکہ جھوٹی قسم کھانا قرآن مجید سے بھی حرام اور بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور فرمودات کے حساب سے بھی بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بھی بچائے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے. 1 منٹ کے اندر ہم یہ سمجھیں یا اپنے دل کو مطمئن کریں, اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہے, ہم غور اور فکر کریں. یہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے جو تجارتی لوگ یا کوئی بھی کاروباری جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, کس لیے؟ مالدار بننے کے لیے, اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے ہے. یہی مقصد کہ نہیں ہے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں, اگر ہمارا اللہ کے اس فرمان پر ایمان ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تعالی بے پایا ادھک روزی دینے والا ہے اور وہ مضبوط طاقت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فی السماء رزقکم افلا تدبرون, آسمان کے اندر تمہاری روزی ہے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اور روزی دیتا بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے غربت دور کرنے کا وعدہ کیا ہے, مال و دھن دینے کا وعدہ فرمایا ہے, رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, تو ہم اس اللہ کے وعدے پر یقین نہ کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی تجارتوں کو, اپنے معاملات کو حل کرتے. تجارت کو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جبکہ یہ دنیا جس کو کمانے کے لیے ہم اور آپ اپنے کاروبار میں, اپنی تجارتوں میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ یہی رہ جائے گا. ہے بات کہ نہیں ہے؟ کیا بنا جھوٹ کے تجارت نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر تجارتی امانت دار ہو اور اپنے کاروبار اور معاملات میں اسلام کے حساب سے صاف ستھرا ہو, قسمیں کھانے سے بچتا ہو اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچتا ہو, تو چند دن اس کی آزمائش ہوگی, لیکن سماج میں جب اس کی امانت داری, اس کی صفائی پھیلے گی تو اتنے کسٹمر آئیں گے کہ وہ دے نہیں پائے گا. ہے ڈاکٹر صاحب ایسی بات کی نہیں ہے؟ ہم اپنے کمزور نفس کی وجہ سے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس بڑے گناہ کی خطرناکی آج کے درس میں ہم سمجھ لیے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کاروبار میں, تجارت میں جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. یہیں سے بات معلوم ہو کہ حلال قسم, جائز قسم کھانا جائز, لیکن جھوٹی قسم کیا ہے؟ حرام ہونا جائز. بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیوں, مختصر وقت میں ان حدیثوں کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جسے بیان کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت دھیان سے سنیے گا, یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ کتب حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری, پھر اس کے بعد صحیح مسلم, ہے کہ نہیں؟ دوسری بات, اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے. سارا معاملہ سچا بیان کیا جا رہا نا. وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ, اور قسم کھائیں اس بات کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پر بہتان نہیں لگائیں گے تو کوئی حادث نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے رسول کس نے؟ اللہ کے رسول, جو امت کے خیر خواہ ہیں, جو امت کے لیے مہربان ہیں, ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ذرا سنو. جھوٹی قسم
اپنے دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے، اپنی دکانوں پر کسٹمروں کی بھیڑ لگانے کے لیے جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ان کا انجام یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہم جانے حسانے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں، کتنے؟ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف محبت کے انداز میں نگاہ بھی قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس دن؟ قیامت کے دن، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن دنیا کی تجارت، کاروبار اور اولاد، بیٹے بیٹیاں، ناطے پوتے کوئی کام آنے والے قیامت کے دن مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی مہربان نگاہ سے وہ شخص محروم ہوگا، اللہ اس کی طرف مہربانی کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اور کیا؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، معاف بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تینوں طرح کے لوگوں کے لیے جہاں اللہ کی مہربانی کی نگاہ سے محروم ہوں گے، گناہوں سے پاکی نہیں عطا کرے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک جب بولا جائے تو ایسا دردناک عذاب کہ دنیا کے اندر اتنا دردناک عذاب آپ کا بڑا سے بڑا دشمن دینے کی شک اور طاقت نہیں، دردناک، ناقابل برداشت، اور وہ سم ٹائم کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کون؟ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ ذرا سن لیجیے کیا کیا سزا دیا ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ مہربانی کے ساتھ نگاہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور کٹھن سے کٹھن سزا دے گا۔ ایک وہ آدمی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل کان لہ فضل ماء بالطریق فمنعہ من ابن السبیل، ایک وہ آدمی کہ لوگوں کے راستے میں، عام راستوں میں اس کا پانی رکھا ہوا ہے، پانی یا بورنگ یا ٹیوب ویل یا کنواں جو بھی ہو، اور اس کی ضرورت سے وہ پانی کیا ہے؟ زیادہ بھی ہے، پانی کے مالک کی ضرورت سے وہ پانی زیادہ بھی، اس کے بعد بھی آنے جانے والوں کو پانی لینے سے روکتا ہے۔ راستے پر ہے پانی، گھر کے برآمدے میں ہے، دوار پہ ہے، ہماری ضرورت سے وہ پانی زیادہ ہے، ٹیوب ویل لگائے ہیں، بورنگ کیے ہیں، ٹوٹی لگوائے ہیں، پائپ لگوائے ہیں، ہماری ضرورت سے وہ پانی زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی پڑوس کے بھرنے والوں کو روکتے ہیں، آنے جانے والوں کو، بھرنے والوں کو روکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی، جبکہ پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے میرے بھائی۔ کسی کے دل کو سیراب کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی سیراب کرے گا اور آخرت۔ لیکن ہم ہیں کہ مسجد میں دیکھتے پانی ہے کہ نہیں، لے کے بھاگو، یہ نہیں ہوتا۔ 1 کارٹون 15 ریال کا لے جا کر کے مسجد کے اندر رکھو، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، مہربانی کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اسے دردناک عذاب دے گا۔ اور کون آدمی؟ دوسرا وہ آدمی رجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله الا غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا، ایک وہ آدمی جو عصر کے بعد اپنی دکان لگاتا ہے، کھولتا، عام طور پر دکانیں پہلے زمانے سے بھی عصر کے بعد ہی مارکیٹ چمکتی، عصر کے بعد اپنی دکان کھولا، اپنا سامان رکھا، کسی، یہ تو عصر کے بعد عام طور پر کبھی بھی دکان کھولتا ہے، کسٹمر سے اللہ کی قسم یہ موبائل خریدا ہے میں نے 500 ریال میں، اللہ کی قسم میں نے 500 ریال میں خریدا ہے، اور یہ قسم کیا ہے، سچ اس کی ہے جھوٹی؟ حالانکہ وہ 499 400 ساڑھے 99 400 پونے 400 پونے 100 میں خریدا، 25 اللہ خالی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے یہ موبائل اتنے میں خریدا ہے، یعنی خریدی ریٹ سے جھوٹ بول کر کے بولتا ہے، دیکھ بڑھا کر کے، جھوٹی قسم۔
मौली साहब गए, दाढ़ी देखा, अभी नमाज पढ़ करके मोहतरम आए हैं दुकानदार साहब, उनके कसम का एतबार है, ले लिया। तो उसने एक कसम क्यों खाया? अपने सामान को दुनिया का चंद सिक्का जिसकी कोई कदर अल्लाह के यहां नहीं है। अल्लाह की कसम, दुनिया के माल और जायदाद की कदर अगर अल्लाह ताला के यहां मक्खी के पर के बराबर होता तो काफिरों को अल्लाह ताला रिज़्क़, बेनमाजियों को अल्लाह ताला रिज़्क़ नहीं, शिर्क और कुफ्र करने वालों को अल्लाह ताला रोजी नहीं देता, है ना। मैंने मोबाइल, मैंने गए बकरी मार्केट में, कितना कीमत भाईजान? गए लोहे और सरिया की दुकान पे, कितना कीमत? 600 रुपया कुंटल। अरे बाबू कुछ कम कर दो। अल्लाह की कसम, मैंने तो इसको 599 रुपया में उतरवाया, कंपनी का रेट है। अब ठीक है, कंपनी का रेट क्या है? दुकानदार साहब आपने खरीदा कितने में है? ठीक है, आपको भाई आज की कंपनी का रेट है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैंने 600 में कम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसको 599 रुपया में अल्लाह की कसम खरीदा है, जबकि सेठ साहब आपने उसको 500 रुपए में खरीदा। झूठी कसम खाए कि नहीं खाए? तिजारत को आगे करने के लिए झूठी कसम खाने वालों की तरफ अल्लाह ताला रोजे क़यामत मेहरबानी की निगाह नहीं उठाएगा और उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक। ठीक है, आप कहिए भाई मैं इतने ही में बेचता हूं, आपके दिल का है लीजिए, न कम बेच कर ले, लेकिन झूठी कसम लिए मोबाइल, पता चला कि बैटरी इसके 2 मिनट के अंदर डाउन, बैटरी वगैरह से, अल्लाह की कसम नई बैटरी मैंने डाला है यार, आपने चूंकि पहले ही कह दिया था इसलिए आप अपने हैं ना ओरिजिनल भाई, हालांकि डुप्लीकेट बैटरी डाले हुए हैं, कसम दिखा रहे हैं, डुप्लीकेट बैटरी डाले। मान लिया कपड़ा, हाँ भाई मुझे जापानी कपड़ा चाहिए, अल्लाह की कसम देखो कि ये जापानी ही का कपड़ा, हालांकि वो चाइना है। खाली कीमत में नहीं, सारी चीजों में है बात कि नहीं, सारी चीजों में ये माल पुराना है या नया। जैसे आप देखो मछली बेचने वाले हमारे हकूफ के अंदर अक्सर तिजारतियों का यह हाल अल्लाह ताला महफूज रखे। भाई ये आज की मछली है, अल्लाह की कसम अभी गाड़ी से उतारा हूं, यही अरे भाई यही मछली, मेरे जैसा कोई मुकन्नर है, आज के गाड़ी से यही मछली उतारे हो। हाँ वो क्या कहते हैं, आज के दिन मछली, आज के दिन तो बहुत सारी मछलियां, झूठ बोल करके नई मछली को, ताजा मछली को नीचे रख देते, परसों की मछली ऊपर रखते, झूठ। तो ऐसी झूठी कसम खा करके अपनी तिजारत के फरोग देने वाले की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबानी की निगाह नहीं डालेगा, गुनाहों से पाक नहीं करेगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब है अल्लाह ने। और इसी तरीके से तीसरा वो आदमी जिसको ये 3 सजा मिलेगी, किसी इस्लामी बादशाह से बैअत किया, जो बैअत इस्लाम के अंदर जायज है, उसने बैअत किया इसलिए ताकि हमें तोहफे मिले, हदिये मिले, नौकरियां मिले। जब तक मिला उस इस्लामी बादशाह से वो राजी रहा, खुश रहा, और जब इस्लामी बादशाह ने देने लगा तो नाराज हो जाए। मतलब के लिए क्या ना, इन 3 लोगों की सजा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर आता है कि ये बात कि 3 वो लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की निगाह नहीं डालेगा, गुनाहों से पाक। 3 बार अल्लाह के, फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 77 की तिलावत की, इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह व अयमानिहिम, जो लोग दुनिया की मामूली चीज खरीदते हैं अल्लाह के एग्रीमेंट, अल्लाह के अहद व पैमान के जरिया और अपनी झूठी कसमों के जरिया। कुरान की आयत है सूरह आले इमरान आयत नंबर 77, जो लोग अल्लाह के अहद व पैमान के जरिया और अपनी झूठी कसमों के जरिया खरीदते हैं, लेते हैं, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत, दुनिया थोड़ी ही अल्लाह की निगाह में, थोड़ी सी कीमत। इसका यह मतलब नहीं कि ज्यादा ले तो चलेगा, तो मतलब दुनिया की कोई हकीकत अल्लाह की निगाह में नहीं। उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरह, ये अपनी तिजारतों के अंदर झूठ बोलकर तिजारत करने वाले और झूठी कसम खाकर तिजारत को फरोग और तरक्की देने वालों के बारे में रब्बे कायनात जो अल्लामुल गुयूब है, जो अपने
بندوں پر بڑا مہربان ہے لیکن شدید العقاب سخت سزا بھی دینے والا ہے. وہ کہتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں, کوئی کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ, آخرت کے دن اپنی تجارت کو ترقی دے کر جھوٹی قسم کھانے والوں سے اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور ولا ينظر الیہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف مہربانی کی نگاہ, نہ پیار سے بات کرے گا محبت سے اور نہ شفقت و محبت کی نگاہ ڈالے گا. ولا یزکیہم, تیسری سزا, اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کسٹمروں کو رجھانے کے لیے, بھروسہ کے لیے, اپنی طرف کھینچنے, ان کے لیے سزا ہے. دوسری حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا محبت کے ساتھ, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام نے کہا سننے کے بعد, اللہ کے رسول تو ہلاک و برباد ہو گیا, تہس نہس ہو گیا, تباہ ہو گیا. ارے اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی قیامت کے دن جب دی, جبکہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ متمنی چاہنے والا ہوگا. نہ محبت سے دیکھے گا, نہ محبت سے بات کرے گا, نہ گناہ سے پاک کرے گا, کٹھن سزا بھی دے گا. 4 دھمکی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اکرم صاحب, وہ تو شخص ہلاک و برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, تہس و نہس ہو گیا, خواب و خسرو, ایسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. من ہم یا رسول اللہ, یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے 4 سزا لکھی, ذکر. کون سی 4 سزا؟ محبت کے ساتھ بات نہ کرنا رب کا, محبت بھری نگاہ نہ ڈالنا, گناہ سے پاک نہ کرنا, اور ڈرنا کرنا. یاد رکھو, بہت خوش نہ رہے کہ ہم تجارت نہیں کرتے, ہم جھوٹی قسم نہیں. یہ 4 سزا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ اگر آپ لوگ وعدہ کرو کہ آج سے اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کروں گا تو میں بیان کروں نا, تقریر ختم. پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ مرد جو اپنی لنگی, اپنے پائجامے, اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے جان بوجھ کر رکھتا ہے. کون؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اور بیان کرنے والے بڑے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ابو ذر غفاری کی تاریخ آپ پڑھیں, ان کے اسلام لانے کا واقعہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے, پھر ابو ذر جھوٹے نہیں, اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بات. اور اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے, 4 سزا, 4 سزا اس 3 طرح کے لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول رحمت کے ساتھ اللہ نگاہ نہیں ڈالے گا قیامت کے دن. اور قیامت کے دن کون ہوگا ہمارا معاون و مددگار, ہم جانتے ہیں. رحمت و مہربانی کے ساتھ بات نہیں کرے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے, کٹھور سے کٹھور سزا دے گا. یہ 4 کن کے لیے؟ جو اپنے پینٹوں کو, اپنے پیجاموں کو, اپنی لنگیوں کو, اپنے توپوں کو, اپنے بستوں کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں, اور ٹخنے کے نیچے رکھنے میں ان کی جسمانی کوئی مجبوری نہیں. جیسے پیٹ حضرت ابوبکر کا بڑا تھا, سنا آپ لوگوں نے. ابھی تک ہم بہت مست ہے, تو تجارتیوں کے بارے میں مولانا بیان کر رہے ہیں. اب بولو میرے بھائیو, یہ ٹخنوں کے نیچے پیجامے کو رکھنے والا جان بوجھ کر بنا کسی جسمانی شرعی عذر اور بہانے کے یہ 4 سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے, ورنہ آج ہی جا کر کے سب سے پہلے اپنے, یہ موڑنے سے کام نہیں چلے گا, موڑنے سے کام نہیں چلے گا. اگر موڑنا ہے تو اسے زیادہ سلانا کیوں, اگر موڑنا ہے تو اسے سلانا کیوں, اور خالی نماز میں موڑ لینے سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے رسول کے المسبل یزار, اپنے لنگی, اپنے پینٹ, اپنے پیجامے کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹنے والا. دوسرا وہ آدمی المنان, اللہ محفوظ, جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے. احسان کرنے کے بعد مر رہا تھا بھوکا اور ویزا میں نے دیا,
आंख मिला करके बात करता है। किसी मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी के ऊपर किसी तरह का एहसान करने का मौका दिया तो ये अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक काम करने की। और ये क्यों बोलो कि ठीक है आपको अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से किसी के ऊपर एहसान करने का मौका दिया, आपके ऊपर अल्लाह ने कितना एहसान किया है, आपके ऊपर आपके वालिदैन ने कितना एहसान किया है। क्या आप ऐसे हैं कि आपने किसी का एहसान नहीं लिया है? कोई आए भाई का लाल खड़ा हो जाए, कहे मौलाना अल्लाह के अलावा मैंने किसी भी अल्लाह के मखलूक का एहसान नहीं लिया है। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर तो किसी का एहसान नहीं। अरे भाई, पैदाइश के वक्त जो डॉक्टरनी फीस लेने के बाद आपका देख उसका भी एहसान है। क्यों डॉक्टर साहब? माँ बाप को छोड़ो, ठीक है, भाई बहनों को तो छोड़ो, कितने लोगों का, आपके उस्ताद का आपके ऊपर एहसान, आपके पड़ोसी का आपके ऊपर एहसान, वगैरह वगैरह। और आपको अगर अल्लाह ताला ने वो अमल करने की तौफीक दी जिन अमल करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को अल्लाह ताला, अब एहसान ये अल्लाह की तौफीक के बाद आपने किया है और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है। आप एहसान जितलाओगे तो इस एहसान का सारा अजर सवाब। ये दूसरा आदमी, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वल मुनफिक सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, झूठी कसम खा करके अपने सामान को बेचने वाला, अपने सामान को फरोख देने वाला, ये तीन सजा, तीन लोग ऐसे हैं। कौन कौन? टखने के नीचे मर्द, कपड़े पहनने वाला और एहसान जितलाने वाला, चाहे मर्द हो या औरत, और चाहे मर्द हो या औरत, अपनी तिजारत को तरक्की देने के लिए, सामान को बेचने के लिए झूठी कसमें खाना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत और सुनिए, सही बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हदीस बयान करने वाले हस्ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने फरमाते हुए सुना, अल कदिबु मुनफक़तुल इस्लाह, ठीक है जो झूठ बोल रहे हैं तिजारत में, झूठी कसम खा रहे हैं, इससे एक फायदा तो होगा कि उसकी तिजारत खूब आगे जाएगी, उसका सामान खुद, लेकिन मुमहक़तुन लिल बरकत झूठी कसम की वजह से बरकत उसकी खत्म हो जाएगी। और एक रिवायत के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं और बुखारी से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हलफ़ा अला माल इम्रिइन मुस्लिमिन बिगैर हक़्क़ि लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान। अगर किसी भी शख्स ने, चाहे मर्द हो या औरत, किसी मुसलमान का कोई हक झूठ बोलकर ले लिया, मार लिया, हड़प कर लिया, तो वो अल्लाह से मुलाकात करेगा इस हालत में कि अल्लाह ताला उसके ऊपर बिल्कुल गजबनाक होगा मेरे भाई साहब। अगर झूठी कसम खा करके या झूठ तरीके से किसी मुसलमान का एक मामूली कागज ले लिया, तो ठीक है नमाज है, ठीक है रोजा है, ठीक है ज़कात है, ठीक है हज है, ठीक है तौहीद है, लेकिन एक तो अल्लाह की मुखालफत की, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान का हक नाजायज मानने से मना किया है, एक मुसलमान को तकलीफ दिया, एक मुसलमान पर जुल्म किया, समाज के अंदर एक बुरी चीज को राइज किया, वो जब अल्लाह के पास आएगा तो उसकी इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या होगा? गज़बनाक होगा। मेरे भाइयों साथियों, जरा गौर करें, एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी की ज़मीन एक बालिश यानी उससे भी कम मामूली हड़प कर लिया, तो क़ियामत के दिन वो आएगा और वही ज़मीन जितना उसने नाजायज़ तरीके से हड़प किया है, निगल लिया, मार लिया है, 7 हिस्सा बना दिया जाएगा, ऊपर से जहाँ तक ज़मीन नीचे है, और उसके गले का हार बना दिया जाएगा, उसके गले का हार बना दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हज़रत अशअस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
کہ ہمارے اور ہمارے ایک آدمی کے مابین تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، مقدمہ ہو گیا ایک طرح سے کہہ لیجئے، تو مقدمے کا حل تلاشنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اساس کہتے ہیں کہ میں اور جس سے میرا جھگڑا ہوا تھا، ہم دونوں اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا حضرت اساس سے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ کرنے والا گواہ دے گا، کوئی گواہ ہے جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو انکار کرے گا مدعی کے دعوے کا وہ قسم کھائے گا۔ یہ شرعی اصول ہے، البیعۃ للمدعی والیمین علی من انکر۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے دونوں گواہ کہاں ہیں بھائی؟ جو تم کہہ رہے ہو تمہارے دونوں گواہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول گواہ تو نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا تم قسم کھاؤ گے؟ انہوں نے بنا کسی پرواہ کے کہا ہاں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دعوے پر قسم کھانے کے لیے تیار، اور جھوٹی قسم تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا من حلف علی یمین قبر، اگر کسی شخص نے کوئی جھوٹی قسم کھا کے اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق لے لیا، مار لیا، تو وہ فاجر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق اور فاجر، دشت منش ہے، بہت ہی خراب آدمی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔ اور پھر وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے پہلے، وہ آیت اللہ کے رسول نے 3 بار پڑھا۔ اساس کہتے ہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں اتاری۔ اور چنانچہ جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے عام طور پر جھوٹ بولنے سے بچائیں، اور جھوٹی قسموں سے بچائیں، اور جھوٹی گواہیاں دینے سے بچائیں، کیونکہ یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کو سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمارے آل اولاد کو عمل کرنے والا بنائے، اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سوال ہے، ہاں، اگر مدعی اور مدعی دونوں ہی قسم کھا لیں تو فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ نہ ایسا ہوئی نا، سطح دونوں قسم کھائیں گے۔ جو دعویٰ کرے گا اسے گواہ دینا پڑے گا، جو دعویٰ کرے گا اسے گواہ دینا پڑے گا، جو مدعی کے دعوے کا انکار کرے گا اسے قسم کرے گا۔ اصول ہے البینۃ علی المدعی، جو کسی چیز کا دعویٰ کرے گا ختم۔